بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی جو مختصراً تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، اس میں سے زیادہ تر حصہ مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن سے لیا گیا ہے۔ سورۃ مبارکہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ سمیت سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے مومن اور کافر بروز قیامت ان دونوں کے چہروں کی پہچان کے جو طریقے ہیں وہ بتائے گئے۔ وہ کون سی علامت ہیں جس کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص مومن ہے اور یہ شخص کافر ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا کی دوسری اور تیسری آیت کے اندر 3 علامتیں بتائی گئی ہیں جو کہ کفار کی ہیں، کہ جن کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں، کافر ہیں۔ اب وہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ آیت نمبر 2 کے اندر اگر ہم دیکھیں، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اب خاشعہ کیا ہے؟ خاشعہ خشوع سے ہے۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا اور ذلیل ہونا۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور ذلت و پستی کے آثار اپنے وجود پر طاری کرنا۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور تذلل اختیار نہیں کرتے تو ان کی سزا قیامت کے دن یہی ہوگی کہ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ یہ تو ہو گئی پہلی سزا۔ دوسری سزا عاملۃ، تیسری سزا ناصبہ۔ اب عاملہ اور ناصبہ کیا ہے؟ عاملہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ محاورات کے اندر جو عامل اور عاملہ اس شخص کو بولا جاتا ہے جو مسلسل عمل اور محنت سے تھک چکا ہو، اس کے چہرے پہ محنت اور تھکن کی وجہ سے، محنت اور عمل کی وجہ سے تھکن واضح ہو رہی ہو۔ ناصبہ کسے کہتے ہیں؟ ناصبہ نصب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تھکنے کے، مشقت کے، مشقت میں پڑ جانے کے۔ اب یہ دونوں کیفیتیں کفار پر واضحتاً بروز قیامت ظاہر ہو رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی صاف معلوم ہو رہی ہوگی۔ اس کو اگر ہم ایسے سمجھیں کہ بہت سے کفار اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مذہب کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو اس قدر لگا دیتے ہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے ان کے جسم نڈھال ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے تھک جاتے ہیں، ان کے چہروں پر بڑھاپے کے اور تھکن کے آثار واضح ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دنیا کے اندر تو ہوتا ہی ہے، اور کیونکہ وہ ایک غلط خدا کی، غلط معبود کی پرستش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے مقدر میں یہی ہوگا اور ان کے چہروں سے یہی ذلت و رسوائی واضح ہوگی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا حشر بیان فرما رہے ہیں۔ تصلی نارا حامیہ۔ حامیہ کا مطلب کیا ہے؟ گرم۔ حامیہ کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی گرم ہونا، اور آگ کا گرم ہونا اس کا طبعی حال ہے۔ پھر اس کی صفت خاصہ بیان کرنا یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے سے نہیں ہوگی، یعنی دنیا کی آگ کبھی نہ کبھی بجھ جاتی ہے، اس کی جلن ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی آگ کی نہ جلن ختم ہوگی اور نہ ہی وہ آگ ختم ہوگی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لیے ذریعے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ذریع کیا ہے؟ ذریع دنیا میں ایک خاص قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار زہریلی کانٹوں والی ہوتی ہے۔ اب جہنم میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں جو گھاس ہوگی اور درخت ہوگی وہ کیسے ہوں گے، کیونکہ آگ کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ تو اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خالق نے اور جس مالک نے اس درخت کو پانی اور ہوا کے ذریعے سے پالا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جہنم کی آگ کے ذریعے سے اسے پالے اور پوسے اور اسے بڑھائے۔ پھر ایک اور شبہ ہے جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر زقوم اور ایک جگہ پر غسلین، یہ دونوں جہنم کی غذائیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صرف ذریع غذا ہوگی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟
تو اس کی ایک مراد جو ہے مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک جہنم کے طبقے کی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ غذا ہو، جیسا کہ ایک طبقے کی زری ہے تو ایک طبقے کی زقوم ہو اور ایک طبقے کی غسلین ہو۔ بہرحال یہ تینوں جہنم کی غذائیں ہیں جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دی جائیں گی۔ اب ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اور چیز، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ آیت اللہ رب العزت کی طرف سے اہل کفار کو جواب ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے جانور جب اس ذریعہ غذا کو کھاتے ہیں تو وہ پھلتے پھولتے اور تندرست ہوتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جہنم والے جب اس ذریعہ کو کھائیں گے تو نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی وہ اس سے موٹے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آیت قرآن مجید کے اندر ذکر فرما کر ان کفار کے جو اظہار تھا اس کا جواب دے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔